نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی پہلی رات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس صحبت کے لیے آتے تو میں ڈر جاتی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرماتے کہ عائشہ دیکھو میری بات سنو، تم ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ اسلام کی تاریخ میں انتہائی محترم اور پاکیزہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب عورت ہے جن کو اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شانہ نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ ام المومنین کو کم و بیش 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 6 سال تھی، جبکہ بعض روایت میں 7 سال بتائی جاتی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہی۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہے، اور مدینہ منورہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینے بلوا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح ہوا، پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیویوں میں سے تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہت عزت و محبت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا جب وہ چھوٹی تھی، لیکن رخصتی اس وقت ہوئی جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ تاریخی روایت کے مطابق رخصتی کے وقت ان کی عمر 9 سال تھی، جبکہ نکاح کے وقت وہ چھوٹی تھی۔ اس وقت عرب معاشرے میں یہ معمول کی بات تھی، کیونکہ اس دور میں لڑکیوں کی شادیاں جوانی میں ہی ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی، بلکہ وہ ایک بہت بڑی عالمہ، فقیہہ اور محدثہ بھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہزاروں احادیث روایت کی اور اسلام علوم کی تعلیم میں اہم کردار ادا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کی رہنمائی کی اور علم و تقوی کی روشن مثال بنی رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے جس میں منافقین نے ان پر بہتان لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں آیت نازل فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو واضح کیا اور انہیں بری الذمہ ٹھہرایا۔ یہ واقعہ ان کی عفت و پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ محبت، احترام اور شرعی حدود کے مطابق تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام اسلام میں انتہائی بلند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم رول ماڈل ہے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے غمگین رہنے لگے، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، کیا آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون کنواری ہے اور کون بیوہ ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، بیوہ تو سودا بن زمان ہے اور کنواری تو اس کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم حضرت عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں اس کے بعد سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا، وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے کہا، تھوڑا انتظار کرو، ابھی میرے شوہر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا ان کے لیے صحیح ہے؟ حضرت عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک ترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت جبیر بن معطم کے بیٹے سے طے کی جا چکی تھی۔ وعدہ خلافی نہ ہو جائے اس لیے ان لوگوں سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبیر بن معطم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جبیر بن معطم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ معطم نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اس لیے ہمیں کسی صورت یہ بات منظور نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہ تھا، خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھرانے کے بعد خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہو، آپ کا پیغام مجھے قبول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اس وقت آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث کے محلے میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ
8 مہینے تک مقیم رہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی آب و ہوا بڑی سخت تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والے اکثر حضرات بیمار ہونے لگے۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحت یاب ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلوا لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری دولت قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دیے۔ چند عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے میں مصروف تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا منہ دھلایا، بال سنوارے اور پھر ان کو اس جگہ لے آئیں جہاں انصار کی خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہن بنی ہوئی وہاں پہنچی تو مہمانوں نے کہا، تمہارا آنا خیر و برکت ہے۔ یہ صدا لگا کر دلہن کا شاندار طریقے سے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیسے معزز ترین مہمان کی خاطر مدارت کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوش دلی کے ساتھ قبول فرما لیا اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی کر اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا۔ چنانچہ انہوں نے حیا کرتے ہوئے پیالہ لے لیا، اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ اس طرح شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس کاشانے میں بڑی سادگی سے رخصت ہو کر آ گئیں۔ سن 58 ہجری کے ماہ رمضان کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں۔ وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے محفوظ رکھے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین۔